بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ذات کے لیے ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کے لیے سامان حیات عطا کیا اور انسان کی زندگی کے لیے حیرت انگیز انتظام فرمایا، اور انسان کے لیے اور خدا ہی نے انسان کو سیدھی راہ پر گامزن رہنے اور جہالت و نادانی کی وجہ سے گمراہ نہ ہو اس کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور ان میں سے بعد پر اپنی کتابیں بھی نازل کی۔ یہ سلسلہ ہزاروں سال تک قوموں اور ملکوں میں جاری رہا۔ اللہ کے رسول آتے اور راہ ہدایت دکھاتے رہے، لیکن جب تمدن نے ترقی کی اور قوموں اور ملکوں نے وسعت اختیار کی اور ایک دوسرے کے خیالات سے واقفیت کے مواقع انہیں حاصل ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کی حیثیت سے بھیجا اور دنیا کا آخری ہدایت نامہ یعنی قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما حجاز کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس وجہ سے عرب میں سب سے معزز سمجھے جاتے تھے۔ آپ کی والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ آمنہ نے اپنے اس یتیم بچے کی پرورش شروع کی۔ ابھی عمر کا 6واں سال تھا کہ والدہ کا چراغ حیات گل ہو گیا۔ دادا عبدالمطلب نے آپ کو اپنی آغوش شفقت میں لے لیا اور بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کیا۔ ابھی آپ کو 6واں سال ہی تھا کہ دادا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھا۔ شراب عام تھی، جوئے اور قمار بازی کا عام چلن تھا، زنا اور بدکاری کوئی عیب نہ تھا، ظلم زیادتی اور ناانصافی کا دورہ تھا، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، حسن و عشق کے تذکرے ہوتے۔ کہنے کا مطلب اخلاق اور تہذیب اور شرافت کے لیے دور دور تک کوئی جگہ نہ تھی۔ آپ کی حیات طیبہ اس گندے ماحول میں صاف و شفاف نگینے کی طرح چمک رہی تھی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا 40واں سال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ آپ نے اللہ کے فرشتے جبریل کو دیکھا۔ فرشتہ آپ سے قریب ہوا اور آپ کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی چند آیات سنائی۔ وہ آیات آپ کو اس طرح ازبر ہوئی کہ دل پر نقش ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز تھا۔ آپ نے اپنے قول و عمل سے اس کی جو تشریح فرمائی اس کا نام سنت ہے۔ قرآن اور سنت کو اسلام کہا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا۔ اپنے بہت ہی قریب کے حلقے میں اس کا ذکر کیا اور اسے قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی صداقت پر ذرہ برابر بھی شک نہ کی اور فوراً ایمان لائی اور اپنے قریبی لوگوں کو اپنے رسول ہونے کی اطلاع دی۔ ان میں سب سے پہلے آپ کے رفیق حضرت ابو بکر اور چچا زاد بھائی حضرت علی اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید شامل تھے۔ 3 سال تک آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاموشی سے دعوت دیتے رہے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہو رہا تھا اسے پیش فرماتے رہے۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر عام تبلیغ شروع کر دی اور کھل کر اللہ کے دین کی دعوت دینے لگے۔ اللہ واحد کی عبادت اور اطاعت کا تصور پیش کیا، اچھائی اور برائی میں فرق بتایا، سماج میں پھیلی ہوئی خرابیوں پر سخت تنقید کی۔ آپ کی اس دعوت عام کی مخالفت ہونے لگی۔ آپ کو آپ کے اصحاب کو ناقابل بیان اذیتیں پہنچائی جانے لگی۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا جاتا،
حضرت عمار کو اتنی تکلیفیں دی گئی کہ زبان سے اللہ واحد کا نام لینا مشکل ہو گیا۔ ان کے والد یاسر کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ان کی والدہ سمیہ کو ابو جہل نے خنجر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حباب کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا، پیٹھ آبلوں سے بھر جاتی اور جسم کے بوجھ سے آگ ٹھنڈی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک روا رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پریشانیوں کے باوجود مکہ ہی میں رہے اور دعوت تبلیغ دیتے رہے۔ آپ کی نبوت کا 9واں سال تھا کہ آپ کو معراج حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں بیت المقدس کی زیارت اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بابرکت، عالی صفات، تمام اخلاق و خصائل، صفات جمال میں اعلیٰ و اشرف و قوی ہے۔ ان تمام کمالات و محاسن کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا انسانی قدرت و طاقت کے باہر ہے، کیونکہ وہ تمام کمالات جن کا عالم امکان میں تصور ممکن ہے، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تمام انبیاء مرسلین آپ کے آفتاب کمال کے چاند اور انوار جمال کے مظہر ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، بہادر اور فیاض تھے۔ آپ تمام انسانوں میں سب سے اشرف تھے اور آپ کے مزاج میں سب سے زیادہ اعتدال تھا، اور جس میں یہ اوصاف ہو تو اس کا ہر فعل بہترین افعال کا نمونہ ہوگا۔ تمام لوگوں میں حسین ترین صورت والا ہوگا اور اس کے خلق اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ جسمانی اور روحانی کمالات کے جامع اور خوبصورتی اور نیک سیرتی کے حامل تھے۔ سب سے زیادہ کریم، سب سے بڑھ کر سخی اور سب سے بڑھ کر جود و سخا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ گویا آپ کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا ہے۔ جب آپ مسکراتے تھے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی۔ دیکھنے والوں کی نظر میں آپ کا چہرہ بزرگ اور دبدبے والا تھا۔ آپ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کوئی عنبر اور کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہرگز نہیں دیکھی۔ آپ جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو تمام دن اس شخص کو مصافحے کی خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ اگر آپ کسی راستے سے گزرتے تو راستہ بھر میں آپ کی خوشبو مہکتی۔ جو اس راستے سے گزرتا وہ سمجھ جاتا کہ اللہ کے رسول یہاں سے گزرے ہیں۔ بس گئی ہے فضا میں نکھتے حسن وہ جہاں بھی جدھر سے گزرے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق و عادات کی تمام خوبیاں اور کمالات اور اعلیٰ صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع فرما دی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کے علوم سے جو آپ کے شایان شان تھے بہرور فرمایا تھا۔ حالانکہ آپ امی تھے، کچھ پڑھ لکھ نہ سکتے تھے، نہ انسانوں میں سے کوئی آپ کا معلم تھا، اس کے باوجود آپ کو ایسے علوم عطا فرمائے گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے۔ آپ کو کائنات ارضی کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی، مگر آپ نے دنیاوی مال و متاع کے بدلے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ذاتی معاملے اور مال و دولت کے سلسلے میں کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر اس شخص سے جس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا تو اس سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بدلہ لیا۔ صبر و استقامت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے کہ جو بلال نے اپنے بغل کے اندر چھپا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول توحید کی تبلیغ کے لیے حضرت زید بن حارث کو ساتھ لیے ہوئے طائف پہنچے اور وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت فرمائی، جس سے وہ سب برا فروختہ ہو کر در پہ آزار ہو گئے۔ وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقوں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا۔ وہ لوگ واعظ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو میں تر بتر ہو جاتے، خون بہہ بہہ کر نالین مبارک میں جم جاتا، اور وضو کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنا مشکل ہو جاتا۔ ایک دفعہ بدماشوں اور اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں بجائیں، چیخیں ماری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔
اسی مقام پر ایک دفعہ واز فرماتے ہوئے خدا کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں آئیں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا، آبادی سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا۔ اس سفر میں تکلیفوں اور ایذاؤں کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رنج و صدمے کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا۔ اس وقت آپ نے جو دعا مانگی تھی اس کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ، میں اپنے ضعف، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیر اور بے سر و سامانی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے درماندہ ناتوانوں کے مالک، تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ بیگانوں کے جو ترش روح ہوگے یا دشمن کے جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا؟ لیکن جب تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہوئے اور جس سے تاریکیاں دور ہوئی اور دنیا و آخرت کے کام ٹھیک ہوئے۔ تو اس سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو، اور تجھ کو منانا ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو کوئی قدرت نہیں۔ میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ یہ ہے خدا کے آخری رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص بھی آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات اور آپ کے جد و جہد کو دیکھے گا، اس کا دل بے اختیار پکار اٹھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول اور نوع انسانی کے سب سے بڑے محسن تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ تو دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔